السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس کے قریب بیٹھ کر کیا جائے، اس طرح کہ آدمی اس کو چھوئے، اس کے جسم کے اعضاء کی صحیح پیمائش کر سکے؟ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ دوستو، امریکہ کے ایک ماہر حیوانات جارج بی شیلر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ شیلر کو ببر شیر کی عادات و خصوصیات پر ایک کتاب لکھنا تھی، چنانچہ اس نے 2 سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بالکل قریب جا کر ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس نے اس قریبی مطالعے کے ذریعے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں عجیب و غریب حقائق دریافت کیے۔ مثلاً یہ کہ شیر نہایت سست اور کاہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے خوراک مہیا نہیں کرتے۔ مسٹر شیلر کو کیسے یہ موقع ملا کہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بالکل پاس جا کر شیر کا مطالعہ کرے؟ تو اس کا جواب ہے عقل۔ مسٹر شیلر نے ایسے کارتوس تیار کیے جن میں گولی کی بجائے بے ہوش کرنے والی دوا بھری ہوتی تھی۔ اس بے ہوشی کے کارتوسوں کو مخصوص بندوق میں ڈال کر دھاگتے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹوں میں اس کو غافل اور بے ہوش کر دیتی تھی۔ انہوں نے اس طریقے کے ذریعے تقریباً 1-2 شیروں کو بے ہوش کی دواؤں کا نشانہ بنا کر بے حس کر دیا، اور جب وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا مکمل مطالعہ کیا۔ دوستو، انسان جس طرح جنگل کے خونخوار درندوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اسی طرح وہ انسانی بستی کے مردم نما بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی عقل اس طرح استعمال کیا جانا چاہیے جس طرح اسے جنگل کے بھیڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص آپ سے کسی اعتبار سے بڑا ہے اور آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے بے ہوش کر دیں اور پھر اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسا کریں گے تو بالآخر وہ وقت آ جائے گا کہ خود اس کو وہ مطالبہ ماننا پڑے گا جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔